علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا یہ تعلیمات پروگرام آپ کی خدمت میں ہے۔ شعبان کے مہینے کا پہلا ہفتہ ہے اور مڈل آف شعبان میں ہمیں ہر مہینے کی مڈل میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، 13، 14، 15۔ تو اس مہینے میں بھی رکھنا جو ہے شعبان کی حیثیت سے بھی اور عام دنوں کی حیثیت سے بھی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، ایام البید کہا جاتا ہے۔ تو ہم اگر روزہ رکھیں گے اور اگر اللہ کو یاد کریں گے، دعا کریں گے تو دعائیں شعبان میں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شعبان کا مہینہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ریہرسل کے لیے استعمال کیا، رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شعبان میں ہی رکھے، تو گویا یکم سے 15 تک جو ہے مسلسل یا انٹرمیڈیٹ روزے رکھا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخیر دنوں میں منع فرمایا تھا پبلک کو کہ 28، 29 کو شعبان کی 28، 29 کو یعنی اخیر مہینے میں روزے نہ رکھو۔ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم، ان الفاظ کے ذریعے بالکل ہرگز نہ کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے رمضان سے 1-2 روز پہلے۔ تو یہ ہوا اس شعبان کے مہینے کا جو ہے ریہرسل اور ایکسرسائز۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز تقسیم ہوتی ہے، تقدیریں بڑھتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے کچھ لوگ خاص طور سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مڈل آف شعبان کو ایک جشن کے طور سے مناتے ہیں۔ البتہ روزہ رکھنے کا تو حکم ہے ہی، اگر رات میں بھی ہم جاگ جائیں، دعائیں کریں اور استغفار اور مغفرت طلب کریں اور رمضان کی گویا تیاری کے لیے جو کچھ بھی سوچ سمجھ کے کیا جا سکتا ہے وہ کرتے رہیں، تو یہ مہینہ بھی ہمارے لیے گویا رمضان کا دروازہ ثابت ہوگا۔ اور رمضان کی تیاری سپر مارکیٹ کے طور سے تو نہیں کہ سپر مارکیٹس میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر طرف لگ جاتا ہے رمضان آفر اور رمضان اسپیشل اور ڈسکاؤنٹ۔ فوڈ اسٹاک کرنا اور اسٹاک یعنی یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے بڑی تعجب خیز ہے تمام مسلم ممالک میں بھی اور یہاں پر بھی، کہ مسلمانوں کا فوڈ کنزمپشن اور ورائٹی کنزمپشن جو ہے وہ رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ ہو جاتا ہے، غالباً کنٹراسٹ کی وجہ سے کہ لمبے روزے رکھنے اور بھوکے رہنے کے بعد لوگ جو ہیں تنوع چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان کی جو روح ہے وہ روح تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے نیت کر لینی چاہیے کہ یہ رمضان انشاءاللہ ہمارا سب سے اچھا رمضان ہوگا۔ پچھلے 2 رمضان بھی لاک ڈاؤن میں جو گزرے ہیں وہ بھی بہت اچھے تھے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں فون کر کے بتایا، اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت پیسفل، سیکلوڈڈ اور آرام دہ فرصت کے اوقات تھے، جس میں روزوں میں سوچنے سمجھنے، تلاوت کرنے، عبادت کرنے، اور قرآن تراویح کہیں ملی کہیں نہیں ملی، لیکن حرمین کی تراویح جو ہے اس کو سننے کا موقع میڈیا اور اسلام چینل کے ذریعے بہت اچھی طرح ملتا رہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ پچھلے 2 رمضان جو ہے افطار سے پہلے ہی تراویح جو ہے 1 گھنٹہ تلاوت قرآن سننے کا جو معمول تھا وہ گویا یعنی پری ایمپٹیو تراویح تھی۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح اور حقیقی تیاری رمضان کی کیا ہے۔ فوڈ اسٹاک کرنا اگر اس نیت سے ہو کہ رمضان میں ہمیں شاپنگ میں وقت نہ گزارنا پڑے، وقت ضائع نہ کرنا پڑے، اور رمضان کے اوقات جو ہے ذکر، تلاوت اور آرام میں گزرے،
تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ سپر مارکیٹ سے ہم پورے مہینے کے لیے ہم شاپنگ کر لیں، لیکن گویا رمضان میں پھر نہ کریں تاکہ ہمارے پاس وقت بچا رہے۔ البتہ جو ڈے ٹو ڈے یوٹیلیٹیز ہے ان کے لیے تو رمضان میں بھی شاپنگ کرنا ہوگا۔ تو ہم اگر یہ مہینہ سب سے پہلے اپنا ٹارگیٹ، ویژن اور مشن بنا لے، تو مشن رمضان کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون۔ دی مشن اسٹیٹمنٹ آف رمضان یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل ہوتے جائیں۔ تقویٰ کے بہت سارے مراتب ہیں، یعنی درجے بدرجے ہیں، منیمم ہے، ایوریج ہے، ہائی گریڈ تقویٰ ہے اور سپر تقویٰ بھی ہے، جیسا کہ ہمیں انبیاء اور اولیاء کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا تقویٰ لیول الگ تھا۔ لعلکم تتقون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما کر ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ دے دیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں اس بات کے احساس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا احساس اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کارکردگی اور کارفرمائی کا احساس ہمیں ایسا ہو کہ ہمیں ہر برائی سے روک دے اور ہر نیکی کام کرنے کی طرف ہماری دل کی توجہ بٹھا دے۔ تو برائیوں سے نفرت اور وحشت اور نیکی کرنے کی تمنا جو ہونا، یہی تقویٰ کا نام ہے، اور یہی جو ہے اللہ کے ذکر مسلسل کرنے سے، چاہے الفاظ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے اپنے اعضاء سے ہو نماز کے ذریعے، یا ہم روزہ اور تلاوت وغیرہ کے ذریعے جو بھی کام کریں وہ اس کو ہم اس حیثیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کارساز عالم اور خلاق عالم ہونے کا احساس ہمیں ہو۔ محو، ایک شاعر نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں کہا ہے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ہوش کہاں۔ تسبیح بھانجنے میں تو سب لوگ محو ہیں مگر ہوش کہاں۔ زندگی خود ہی عبادت ہے، زندگی خود ہی عبادت ہے، اسے کیا کہیے کہ زندگی میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، روزی روٹی کمانا بھی عبادت ہے، اور نماز روزہ تلاوت یہ بھی عبادت ہے۔ تو کچھ ریچول عبادتیں ہیں، کچھ یوزول عبادتیں ہیں، جو جیسے کمائی کرنا یا لوگوں کی مدد کرنا یا آرام کرنا اور کام پہ جانا، ارننگ کرنا بزنس کے ذریعے یا ملازمتوں کے ذریعے، یہ سب بھی عبادت ہو سکتی ہے اگر ہماری نیت ہو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے ماتحتوں اور اپنے خاندان والوں اور فیملی کی سسٹیننس کے لیے ہم ملازمت کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوں تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا زندگی خود ہی عبادت ہے، اسے کیا کہیے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ زندگی 24 گھنٹے کی گزارنا خود ہی عبادت ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا قول ہے کہ انی لاحتسب قومتی نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے کو بھی اتنا ہی ثواب کا کام سمجھتا ہوں جتنا رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہمیں نشاط اور چستی اور دل لگا کے عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ تو گویا رات کے پہلے حصے میں مڈ نائٹ سے پہلے چند گھنٹے سونا، مڈ نائٹ کے بعد جب بھی آنکھ کھلے چند رکعتیں تہجد کی پڑھنا، اور رمضان میں تو ہمیں سحور کے لیے اٹھنا جو سنت ہے، وہ گویا اسی چیز کو ریگولرائز کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ سحری کھانا ایک سنت نبوی ہے، اور سحری کھانے سے اور بھی یعنی روزے کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اس کو برکت کا کھانا کہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تو تہجد مل جاتی ہے، سحری کھا لیں تو روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم اپنے لیے اپنا ویژن، مشن، ٹارگیٹ، گول پوسٹ رمضان کی ابھی شعبان سے ہی طے کر لیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے
پرانے لائف اسٹائل سے اور گناہوں کے لائف اسٹائل سے ہٹ کر توبہ کرتے ہوئے نیکیوں کے موسم میں، نیکیوں کا جو موسم بہار ہے رمضان، اس کے لیے گویا ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا، توبہ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور تقوی کے درجات درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کے لیے ہم گویا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں، رمضان اور روزوں کی تیاری کرتے ہیں۔ اور رمضان میں ماشاءاللہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور سب چیزیں اتنی، اور عمرہ بھی اگر جن لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے تو گویا حج بھی ہاف عمرے کے طور، عمرہ جو ہے ہاف حج کی طرح ہے۔ گویا اسلام کے 5 ارکان جو ہیں وہ اس مہینے میں کنسنٹریٹڈ طور سے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس مہینے کا جو گویا ایک کمپیکٹ اور اسپیشل سیل والا سیزن ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، ہمیں ثواب بھی دیتے ہیں، اور ہمیں لائف اسٹائل جو ہمارا متقیوں اور صدیقین اور شہداء کی طرح بنانے کے لیے ہمیں موقع پر فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی تربیت ہے، توبہ اور نیت ٹھیک کرنے کا موقع ہے۔ روزے تو سبھی رکھتے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان۔ سحری اور افطار کا جو پورا اہتمام رکھنا چاہیے سنت کے مطابق۔ پھر افطاری سے پہلے چاہیں تو حرمین کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں پوری تراویح کی، اور اس کے بعد اگر اپنے مقامی محلے کی تلاوت یا مقامی تراویح میں شرکت نصیب ہو جائے تو کیا کہنے۔ تو یہ تو ہوا روٹین رمضان کا، لیکن اس روٹین کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایسٹس کا، اپنے اکاؤنٹس کا حساب بھی لگانا ہے۔ اپنے زیورات یا جو بھی ایسٹس ہیں ان کو ہم گن کے، اس کی ویلیو کر کے، اور اس کا جو زکوٰۃ اماؤنٹ ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اپنے ذہن میں بنا لیں کہ کب، کس کو، اور کتنا، اور کس جگہ رکھ کے دینا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سب دے دیا جائے، آہستہ آہستہ اگلے 12 مہینوں میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح نماز یا روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنی بھی چیریٹی روزانہ رمضان میں اسلام چینل یا دوسرے چیریٹیز کو دے دیں بغیر نیت کے، تو وہ زکوٰۃ فرض نہیں ادا ہوگا، اس کا ثواب تو ملے گا آپ کو نفل صدقے کا۔ تو یہ گویا رمضان میں جو زکوٰۃ بھی لوگ نکالتے ہیں، چونکہ یہ ایک ریمائنڈر مہینہ ہے، صدقۃ الفطر بھی نکالتے ہیں، فطرانہ بھی نکالتے ہیں، اور جنرل چیریٹی بھی اسی مہینے میں لوگوں کا دل اتنا کھلا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ تو گویا اس کو کہتے ہیں اسمارٹ گیونگ، یعنی رمضان میں سوچ سمجھ کے ان پروجیکٹس اور ان چیریٹیز کو ہی دیں جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ کی زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو خرچ کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ٹیکنیک سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ان کی ریئل رپورٹنگ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ پھر پورے مہینے روزے کے بعد جب عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، عید کے ہالیڈیز ہوتے ہیں، انہیں ابھی سے ہی بک کرنا ہوتا ہے، ابھی سے اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دنوں میں یا ایک ہفتے میں یا ویکینڈ کے لیے یا 3 دن کے لیے اعتکاف کی بھی نیت کرتے ہیں، لوکل مسجد میں یا کہیں بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اعتکاف جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو اسی مہینے میں ہے، اگر وہ مہینے سے پہلے سے پلاننگ نہ ہو تو عین موقع پر مشکل ہو جاتا ہے اس کا کرنا۔ پھر جو خوش قسمت لوگ ہیں جو 2 سال سے انتظار کر رہے تھے عمرے وغیرہ کے لیے، وہ اپنے عمرے بھی بک کرتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی توفیق یا موقع کسے مل سکتا ہے؟ چنانچہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی گویا ایک فل پلگرمیج ہے، اور بھیڑ کی وجہ سے غالباً اس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن چاہے یہاں اعتکاف کر لیں یا وہاں حرمین میں جا کے اعتکاف کریں، نیکیوں کی طرف جس تیزی سے انسان دوڑتا ہے رمضان میں، وہ دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ غیر مسلم حضرات بھی
نوٹس کیے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہت سے غیر مسلم حضرات رش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو لائف اسٹائل ہے رمضان کا، یہ ٹرائی کرنے کے لائق ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بہت سی چیریٹیز اور بہت سے اسلامی ادارے فیملیز کو چنتے ہیں جہاں پر غیر مسلم حضرات جو ہیں وہ چند دن کے لیے رہ سکتے ہیں یا پورے مہینے کے لیے رہ سکتے ہیں، اور وہ گویا ان یونٹی اور یعنی حمایت کے طور سے مسلمانوں کی لائف اسٹائل کو سمجھنے اور برتنے کے طور سے وہ خود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ مجھے تو خود تعجب ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ غیر مسلم حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ ہم نوائی اور یعنی یونٹی دکھانے کے لیے یا ٹالرنس دکھانے کے لیے رمضان میں وہ مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں اور فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان میں فنڈ ریزنگ کی جو بہار ہے وہ تو ہے ہی ہے، یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان میں خود بھی ساری دنیا کے سب سے سخی انسان تھے، اور رمضان میں تو غیر رمضان سے زیادہ سخاوت آپ کی ہوتی تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز و تند ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ جیسے ہوائیں تیز جاتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم بھی یہی تھا رمضان المبارک میں۔ یہ مہینہ جو ہے خود بھی روزہ رکھنے کا ہے، روزہ داروں کی افطار بھی کرانے کا ہے، اور ان کے رمضان کو ٹھیک کرنے کے لیے گویا فوڈ پیک بھی دیا جاتا ہے، عید گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یعنی خوشیوں اور رحمتوں اور مغفرتوں اور جہنم سے خلوصی کا یہ جو مہینہ ہے، یہ پورا موسم بہار ہے نیکیوں کا اور تقوی کا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ان تمام مختلف ورائٹی ریچولز اور اعمال صالحہ میں سے چنتے ہیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہمیں گویا پانچوں ارکان اسلام ایمان کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، عمرہ، زکوٰۃ سبھی اسی مہینے میں اس کی توفیق مل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ایسا موسم ہے جس کی تیاری جو ہے، اگر ایک مہینہ وہ موسم لمبا کھنچتا ہے تو اس کی تیاری بھی اتنی ہی دن لگنا چاہیے۔ تو پورا شعبان المعظم جو ہے وہ گویا ہمارے لیے رمضان کی ریہرسل میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی توفیق ہو، آپ کو بھی توفیق ہو، 13، 14، 15 شعبان کو روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق ہو۔ اس کو شب برات کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری کلچرل ٹریڈیشنز اس کے ساتھ لگ گئی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیجس سگنیفیکنس بن گیا، لیکن اس کا کوئی ریلیجس سگنیفیکنس نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس طریقے سے کہ مذہبی طور سے اس کا وہ ہو، لیکن کلچرلی ہر سال کرتے کرتے لوگوں نے کافی متھ اس کے ساتھ لگا لیا ہے۔ چنانچہ آج جو دنیا میں صحیح معلومات اور تحقیقات کا جو اوور فلو ہے، ہم سوشل میڈیا اور دوسرے طریقے سے جو ہمارے پاس صحیح انفارمیشن آتی رہتی ہے، اس سے سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ ہم افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے ایک معتدل راستے میں جو کچھ کام کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، یہی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ زیادہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کے اعمال اور نیتوں اور اس کی یونیکنیس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت کے لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہمارا قبول کر لیں تو اسی میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قصوں میں آتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے بھی انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک انسان جنگل میں بہت پیاسا تھا، جب وہ پانی پی کے نکلا ہے کنویں سے تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی، جانور بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے اسے بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اسے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ہم چھوٹے موٹے ہر قسم کے کام کرتے رہیں نیکیوں کا،
اپنی 24 گھنٹے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس مہینے میں دعاؤں کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے. خود بھی دعائیں ہم کرتے ہیں، دوسروں سے بھی دعائیں طلب کرتے ہیں، اور جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں وہ چیریٹی دیتے ہیں، اور جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی اس قدر دعائیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ گویا گڈ لک کی جو وش ہے وہ. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ رمضان کا پورا مہینہ گزارنے کے بعد بھی اگر ان کی مغفرت نہ ہو تو بڑی ہی افسوس کی بات ہے. چنانچہ جو لوگ اس مہینے کو ویسٹ کر دیتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں، اور اپنی مغفرت اور تقوی کے لیول کو اپ نہیں کر پاتے ہیں، ان سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ جیسے کہا گیا ہے کہ والدین کو پانے کے بعد اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کمانے والا بڑا ہی بد نصیب و بدقسمت آدمی ہو سکتا ہے. اسی طرح رمضان آنے رہنے کے باوجود انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنی مغفرت اور اپنی تقوی کے لیول کو اونچا نہ کر سکے، تو یہ بڑی بدقسمت کی بات ہوگی. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہم اتمم لنا شعبان وبلغنا الی رمضان. یہ دعا آپ سے دیکھا ہوگا آپ کو مختلف ذرائع سے، کہ یا اللہ ہمیں شعبان کے لیے باقی رکھیو اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے یا اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ رمضان میں آپ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کا بہت ہی اویس اور ظاہری ثبوت یہ ہے کہ نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے کہ ہر آدمی نیکی کی طرف دوڑتا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اے مسلمانوں، دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے جس کی وسعتیں زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. یعنی پورے کائنات اور اسپیکٹرم جو ہے، یہ پوری کائنات اور اسپیکٹرم یہ جو ہے یہ جنت کا ایریا ہے، اور جہنم کا ایریا بھی دوسرا ہے جس میں کہ مجرمین اور منافقین اور ملحدین کے لیے وہ ابوٹ تیار کیا گیا ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں کلیئر ہے کہ ہمارا ویژن اور مشن رمضان کا کیا ہے، ہم رمضان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا تیاری اس کی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اچھی نیت کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنے کی نیت کرنا، برائیوں سے بچنے کے لیے عزم مصمم کرنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، اور ماشاءاللہ جو بھی تیاری ہو سکتی ہے روزے اور روزے داری، افطار اور سحور کے لیے، کہ ہمیں بار بار دکان اور شاپنگ کے لیے نہ دوڑنا پڑے، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سب اسٹاک کر لیں اور رمضان میں شاپنگ کے لیے نہ جائیں. اور اس سے پہلے مثلا تراویح کے لیے وقت نکالنا، قرآن سنانا، قرآن پڑھنا یا سمجھنا، جو بھی موقع ملے اس میں مصروف رہنا، صدقے خیرات کے لیے بجٹ الوکیشن کر لینا، حساب کتاب کر لینا، یہ بھی گویا زکوٰۃ کی تیاریاں ہیں. اسی طرح عید کی تیاریاں ماشاءاللہ کپڑوں اور دوسرے طریقوں سے ہوتا ہے. اور ہمارے انڈو پاک میں تو بہت ہی ہمہ ہمی اور بھاگ کے ساتھ عید کی تیاریاں ہوتی ہیں. یہاں پر تھوڑا سا ریلیکس انداز میں ہم لوگ عید کی تیاریاں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی سمر کی دنوں میں عید ہمیں پارک میں اور پبلک پلیسز میں بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. البتہ مسجدوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور عید پڑھنے کے بعد پھر چند دن تک جو آپس میں ملنے جلنے کا جو ٹریڈیشن ہے وہ قائم رہتا ہے. ہماری تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان میں کما حق عبادت کی توفیق دے، اور اس شعبان کے مہینے میں ہمیں تیاری کا موقع دے، اور ہم تاکہ میکسیمم ٹائم عبادت اور تیری یاد میں گزاریں، اور فضولیات اور غیر ضروری چیزوں سے رمضان میں ہم محفوظ رہیں، اور جو رمضان کا مشن ہے تقوی حاصل کرنا، اس میں ہم برابر ترقی کرتے جائیں. یا اللہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے تقوی کو دے دے، کیونکہ تو ہمارا مولا و مالک ہے، تو ہی ہمیں متقی و پرہیزگار بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے.